الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی ہے اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، سکون اور امن و امان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو میں ایک سلسلہ وار گفتگو سیرت طیبہ کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کے جو حالات تھے اس سے کیا، اس وقت کی سوسائٹی کے جو مسائل تھے ان کا تذکرہ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، اور پھر اعلان نبوت، اور اس کے بعد کے مختلف مسائل اور مختلف مشکلات جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا رہا، وہ تمام ہم ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ کس طرح کے حالات بنے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے یثرب تشریف لے جاتے ہیں، جو کہ آپ کے قدوم میمنت سے پھر مدینہ النبی یا مدینہ منورہ کہلایا جاتا ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور وہاں پر جو بنیادی ضروری کام تھے آپ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، جس کے اندر مسجد نبوی کا قیام تھا، مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان اخوت قائم فرمانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف وہاں پہ قبائل آباد تھے، مختلف مذاہب کے لوگ جو موجود تھے، ان کے ساتھ آپ نے مختلف معاہدے فرمائے، اور اس طرح سے ریاست مدینہ کی بنیاد آپ نے وہاں پر رکھی۔ اب اس کے بعد مشرکین مکہ وہاں سے مسلسل مختلف طرح سے اذیتیں پہنچاتے چلے آ رہے تھے، اور وہ یہ بار بار یہ میسیج دے رہے تھے کہ آپ لوگ وہاں پہ جا کر بھی محفوظ نہیں ہیں، اور مختلف طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تکلیف پہنچائی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مختلف منافقین تھے اور اسی طرح کچھ دیگر مذاہب کے قبائل، ان کے ساتھ انہوں نے روابط بڑھائے، اور ان سے یہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو تو ہم ان کو سزا بھی دیں گے، اور ان کو یہاں سے نکالنے کے اندر تم ہمارے ساتھ معاونت کرو۔ تو اس طرح وہ مختلف پلاننگ کر رہے تھے، جس کی پھر سرکوبی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنگی مہمات کا آغاز فرمایا۔ 8 مختلف آپ نے مہمات بھیجیں، جن میں سے کچھ میں آپ خود بھی شامل ہوئے، کچھ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھیجا، اور پھر آخر غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر کا کیا پس منظر تھا، ہم نے اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، پھر وقت کی قلت کی وجہ سے وہاں پہ ہمیں رکنا پڑا، تو اس کے جو باقی کچھ واقعات ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں، ان کا جب آپ کے سامنے کچھ تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جب مشاورت کی اور سبھی نے بڑے ایمان کا مظاہرہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ خوشی کے آثار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بشارت سنا رہے تھے کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ رب العزت نے اپنی نصرت، اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت تمہیں غلبہ نصیب فرمائے گا۔ اب رات کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ خیمہ کا اہتمام فرمایا، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند دیگر ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیمہ کے باہر حفاظت کے لیے موجود رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے، اور بڑی گڑ گڑا کر اللہ کے حضور آپ نے دعائیں کی، رات بھر آپ نے دعاؤں کے اندر گزاری، سجدے میں گزاری، صبح نماز فجر کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ خیمہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ کے حضور سجدے کے اندر سر رکھ کے اللہ کے حضور ایسی دعا کرتے ہیں کہ یہ اہل بدر کی عظمت کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ جو رب تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے، اس شان محبوبیت کا بھی اس دعا کے اندر اظہار ہو رہا ہے۔ نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ تیرے بندے، یہ تیرے نام لیوا یہاں پہ موجود ہیں،
اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے میرے پاک پروردگار اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی، اگر اس جماعت کو شکست ہو گئی، تو پھر اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا اور کوئی نہ رہے گا، کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تیرے سامنے سربہ سجود ہونے والا نہیں رہے گا۔ اے پاک پروردگار، جس وعدہ نصرت تو نے ہم سے فرما رکھا ہے، جو وعدہ نصرت تو نے ہم سے کر رکھا ہے، الہ العالمین آج اس وعدہ نصرت کا اظہار فرما، اور اس جماعت کو جو کہ تعداد کے اندر تو بہت کم ہے، تیاری میں بھی بہت کم ہے، مگر تو اپنے فضل و کرم سے اے الہ العالمین انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ، یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ جس محبت کے ساتھ، جس لجاجت کے ساتھ، جس منت سماجت کے ساتھ، جس عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے کہ رب تعالیٰ اپنے وعدہ نصرت کو ایفا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر خوشخبری سن لیجئے کہ یہ جبرائیل موجود ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا ہے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ کہ آج یہ تم تمام لوگوں کی یہاں پر مدد و نصرت کے لیے یہاں پر موجود رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب صفیں لگ جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی تیار کرتے ہیں، دوسری طرف مشرکین مکہ اپنے انا، اپنے غرور کے اندر، اپنے تکبر کے اندر کہ یہ تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو لباس بھی پورے نہیں ہیں، ان کے پاس تو جوتے بھی پہننے کے لیے اچھی طرح سے موجود نہیں ہیں، یہ تو بھوکے پیٹ ہیں، ہم نے تو بہترین قسم کی غذائیں کھائی ہیں، اتنے اونٹ کاٹے ہیں، اتنی بہترین مجلسیں ہماری سجی ہیں، اور اتنی تلواریں ہیں، اتنے نیزے ہیں، اتنا کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اور اتنا بڑا لشکر موجود ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے انا، اپنے غرور و تکبر کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے سامنے عجز و انکساری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے باقاعدہ آغاز سے قبل اپنی مٹھی میں مٹی اٹھائی، اس کے اندر کچھ کنکر تھے، کچھ ریت تھی، آپ نے وہ اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہتے ہوئے آپ نے مشرکین کی طرف اسے پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ایک مٹھی پھینکی تھی، مگر اللہ رب العزت کی حکمت اور قدرت کا اس طرح سے اظہار ہوا کہ وہ ان تمام مشرکین کی آنکھوں کے اندر جا کے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات اور ذرے گرے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے میرے حبیب وہ جب آپ مٹھی ان کی طرف پھینک رہے تھے، وہ آپ نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو آپ کا رب پھینک رہا تھا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اللہ رب العزت نے اپنا دست اقدس قرار دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد اب مشرکین کی طرف سے 3 لوگ سامنے آگے بڑھتے ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، اور آگے بڑھ کے دعوت مبارزت دے رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے کے اندر آئے گا۔ اور یہ اس وقت جنگ کا ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ جنگ کا باقاعدہ آغاز سے قبل کچھ لوگ سامنے آتے اور آ کے اعلان کرتے کہ کون ہے جو ہمارے سامنے آئے، کون ہے جو ہم سے آ کے لڑے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ کیا جاتا، اس میں 2-3 بندے ہوتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ تینوں آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو آج ہمارے سامنے آئے گا، تو 3 انصاری صحابہ آگے بڑھے، انہوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا ہم انصار سے ہیں۔ کہا تم شریف لوگ ہو، واپس چلے جاؤ، ہمیں ہمارے خاندان کے لوگ چاہیے جو ہمارے لیول کے ہوں، وہ ہمارے سامنے آئے، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا انتخاب فرمایا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ تینوں اٹھیں اور ان کے مقابلے کے لیے جائیں۔ ان میں یہ جو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہیں، اور یہ وہ پہلے اہل بیت کی شخصیت ہیں کہ جنہیں اسلام کے اندر شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بڑا اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ اس غزوہ بدر کے اندر ان کی عمر مبارک تقریباً 60 برس تھی۔ اب اندازہ کیجئے اس عمر کے اندر بھی ایمان کس قدر جوان ہے اور کیسا جذبہ موجود ہے، کوئی عذر نہیں ہے
کہ میری 60 برس عمر ہے، میں کہاں پہ بڑھاپے کے اندر جاؤں جا کے جنگ لڑوں، میں تو یہاں پہ رہوں گا، آپ لوگ جائیں نہیں۔ آپ اسی قافلے کے اندر موجود بھی ہیں اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والوں کے اندر بھی آپ نظر آ رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل بھی ایک مہم کے لیے، سریہ کے لیے ان کو بھیج چکے تھے، آپ ان کی قیادت فرما رہے تھے، اور وہاں پر اگرچہ جنگ تو نہ ہوئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور ان کی قیادت کے تحت دیگر لوگوں کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا تھا۔ تو اب اس موقع پر بھی آپ نے ان کو پہلے آگے بھیجا۔ تو جب آغاز ہوا لڑائی کا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک ہی وار سے شیبہ کا خاتمہ کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ہی وار سے ولید کا کام تمام کر دیا، اور ادھر عتبہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں لڑائی ان کی جاری ہے، دونوں زمین پہ آ گرتے ہیں۔ اتنے میں حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آگے اور انہوں نے عتبہ کا کام بھی تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ اسی موقع پہ کافی زخمی ہو گئے اور بعد میں واپسی مدینہ طیبہ کے سفر کے دوران ہی آپ نے جام شہادت نوش کیا اور وہیں پر راستے کے اندر ہی آپ کی تدفین کر دی گئی۔ اب اس کے بعد جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے، دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج جو جم کے لڑا ہے اللہ کی جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک صحابی حضرت عمیر بن حام رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں کھاتے ہوئے جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ کون اتنی دیر انتظار کرے، کھجوریں وہیں رکھی اور بڑی مردانہ وار لڑتے لڑتے بہت سو کو واصل جہنم کر کے جام شہادت نوش کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے وہ بھی اسی جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لڑائی زوروں پہ تھی، گھمسان کی جنگ جاری تھی، اتنے میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد دو نوجوان آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، تو ہمیں اس کا کام تمام کرنا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کے اندر جہاں پہ 60 سالہ بزرگ موجود ہیں، وہیں پہ یہ 15-16 سالہ یہ نوجوان بھی موجود ہیں، اور ان کے اندر بھی یہ ایمانی جذبہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والا ہے اسے بچنا نہیں چاہیے۔ تو اب یہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے اندر موجود ہیں اور اس میدان جنگ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ نے اشارہ فرمایا، اور ان دونوں کا نام معاذ ہے۔ عمومی طور پہ ہماری روایات میں واعظین جب بیان کرتے ہیں تو معوذ اور معاذ کہہ دیتے ہیں یا معوذ اور معاذ کہہ دیتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی روایات کے مطابق یہ دونوں معاذ ہیں، ایک معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ دونوں بڑی تیزی سے ابو جہل کی طرف بڑھے اور آنن فانن اس کا کام تمام کیا۔ اسی دوران ان میں سے ایک کو اکرمہ بن ابی جہل جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تلوار سے حملہ کیا اور ان کی بازو پہ لگ گیا، بازو اب کندھے سے الگ پوری طرح سے نہ ہوا، ساتھ لٹکنے لگا، تو تلوار چلانے کے اندر ان کو تکلیف ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کو بھی جدا کر دیا، اور اسی جذبے کے اندر وہ ابو جہل کا کام تمام کرنے کے اندر مصروف عمل رہے۔ اور پھر بعد کے اندر جب یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابو جہل کا کام تمام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کہہ رہے تھے، معاذ بن عمر کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کا کام تمام کیا ہے، اور معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کا کام تمام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تلواریں دکھاؤ، تو دونوں کی تلواروں پہ خون لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے اس کا کام تمام کیا ہے، اور پھر اسی جذبے کے ساتھ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پہ موجود ہیں۔ ایک اور صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ کے قریب ایک لکڑی پڑی تھی، آپ نے وہ لکڑی اٹھائی اور انہیں دے دی، وہ اسی لکڑی کے، انہوں نے آگے سے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عطا فرما رہے ہیں اس کے اندر کوئی حکمت ہی ہے۔ کوئی سوال کیے بغیر وہی لکڑی پکڑی اور میدان جنگ کے اندر اسی طرح سے شریک ہو جاتے ہیں۔ جب لکڑی کو چلایا تو بالکل اسی طرح سے تلوار کے اندر تبدیل ہو چکی تھی جیسے پہلے ان کے ہاتھ کے اندر تلوار تھی۔ اس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں، اور اللہ کے فرشتے وہ بھی مدد کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے بعد کے اندر جب جنگ مکمل ہوتی ہے تو 70 کے قریب جو مشرکین ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، واصلین جہنم ہو گئے، اور دوسری طرف 70 کے قریب قیدی بنا لیے گئے،
اور ادھر مسلمان جو کہ تعداد کے اندر بھی کم تھے، 313 ان کی تعداد تھی، اس کے باوجود فقط 14 ان میں سے وہ شہید ہوتے ہیں، اور اس میں سے کچھ مہاجرین اور کچھ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اب اور باقی جو تھے مشرکین وہ بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باقی قیدیوں کو لے کر اب مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بڑا بہترین حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ان قیدیوں کے اندر شریک تھے۔ انہوں نے بعد میں بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس خود کھانے کو نہیں ہوتا تھا، مگر یہ ہمیں کھانے کے لیے ضرور دیا کرتے تھے، اور اس بھرپور طریقے سے ہمارا خیال رکھتے کہ ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت چاہی کہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کا تو کام تمام کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فدیہ لے لیا جائے اور اس کے بعد انہیں رہا کر دیا جائے۔ تو جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کوئی رقم موجود تھی انہوں نے تو اپنا فدیہ ادا کیا، اور جن کے پاس رقم موجود نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہاں پر موجود مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ان میں سے 10 کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو قیدی موجود تھے، ان میں سے کئی وہ تھے جو آپ کے بڑے قریبی رشتہ دار تھے، اور اس غزوہ بدر کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھی سامنے بھائی ہے، ایک طرف والد ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، بڑے قریبی رشتے ہیں، لیکن وہ درمیان کے اندر جو فرق ہے، جو تمیز کرنے والی چیز ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو انہی قیدیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو چونکہ قیدیوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے تاکہ یہ بھاگے نہ، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بڑی عمر کے تھے، تو انہیں ذرا تکلیف ہوئی، ان کی نکلی، تو ایک صحابی گئے اور انہوں نے جا کے ان کے جو رسی تھی اس کو ذرا ڈھیلا کر دیا، اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے چچا عباس کے ہاتھوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے آ گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے یا ان کو بھی ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تاکہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو۔ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی خصوصیات ہیں کہ جو آپ کو بہت کم نظر آتی ہیں۔ اس کے اندر جو عدل و انصاف کا معیار ہے وہ بڑا ممتاز نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ جو دوسرا معاملہ کیا گیا کہ ان قیدیوں کو میں سے جو فدیہ ادا کر سکتے تھے ان سے تو فدیہ لے لیا گیا، اور جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کے ذمے کیا شرط لگائی گئی کہ وہ پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ آج امت مسلمہ کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں، اور ہمارے بڑے بڑے مختلف ممالک موجود ہیں جہاں پر مختلف طرح کے دولت موجود ہے، بڑے بڑے دولت مند موجود ہیں، مختلف طرح کی معدنیات موجود ہیں، مختلف طرح کے وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم کے میدان کے اندر ہم لوگ بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ یعنی جب بات کی جاتی ہے سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے، جب بات کی جاتی ہے ان چیزوں کو ایجاد کرنے کے حوالے سے کہ جن سے انسانیت کو فائدہ ہو، جب بات کی جاتی ہے آنے والے وقت کے حوالے سے مختلف چیزوں کی ایجاد کرنے کی، تو ہمیں اپنا کنٹریبیوشن بہت کم یا بالکل نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مسلمان سائنسدان بھی ریسرچ کیا کرتے تھے، ان کا ایک لیول ہوتا، تحقیق کیا کرتے، ان کی تحقیقات کی روشنی کے اندر بعد آنے والے بہت سارے جو سائنٹیفک ریسرچ کرنے والے تھے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، مگر آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تعلیم کے اندر ہماری توجہ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ تعلیم وہ ایک اہم ترین چیز کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے اندر بھی انفسائز تعلیم کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی بار بار اس کے اندر بھی پڑھنے کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، لیکن آج امت مسلمہ اس تعلیم کے معاملے کے اندر بہت ہی زیادہ غفلت کا شکار ہے۔ اور جب تعلیم کی بات بھی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ایک پچھلے کچھ عرصے سے جو ایک تفریق کر دی گئی ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے، اور بڑے یہ ہماری سوچ کے اندر یہ چیز بڑی پختہ ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، اور اس کے معیارات ہم نے بنا رکھے ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ ہم نے جو تفریق بنائی ہوئی ہے، یہ اس طرح کی تفریق موجود نہیں ہے کہ جس نے قرآن حکیم پڑھ لیا
تو فقط یا حدیث مبارکہ سیکھ لی تو فقط یہ دینی تعلیم ہے. اور اگر کسی نے کوئی سائنس کی علوم کو حاصل کیا، کسی نے کچھ میڈیسن کو پڑھا یا دیگر علوم کو حاصل کیا، تو یہ بالکل اس کو ہم دنیاوی تعلیم کہہ دیتے ہیں. اسلام کے اندر فرق یہ ہے کہ ہر وہ تعلیم جو آپ کو خدا کے قریب لے جائے اور انسانیت کے لیے فائدے کا باعث بنے، وہ دینی تعلیم ہے. اور ہر وہ علم جو خدا سے دور لے جائے اور انسانیت کا اس کے اندر کوئی منفعت نہ ہو، وہ دینی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ قرآن حکیم سیکھ رہا ہو، قرآن حکیم سکھا رہا ہو، لیکن وہ دینی تعلیم نہ کہلائے. اور ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساری اس کی زندگی ریسرچ کے اندر گزری ہے اور اس کی وہ ریسرچ، اس کی وہ تعلیم، وہ دینی تعلیم قرار پائے. اس کی مثال کیسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ قرآن لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بہت اچھے قاری ہوں گے، بہت ہی ان کی خوبصورت تجوید ہوگی، خوبصورت ان کا الحان ہوگا اور وہ دوسروں کو قرآن سکھانے والے ہوں گے، لیکن روز حشر وہ جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جو قرآن حکیم کو نہ صرف یہ کہ تجوید کے حوالے سے، اس کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے، بلکہ اس کے علوم کو دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا کہ وہ جہنم کے انتہائی جو کم ترین درجہ ہے اس کے اندر موجود ہوں گے، جہاں پہ شدید ترین عذاب کا وہ شکار ہو رہے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ جب آپ قرآن کی تعلیم کو اس لیے حاصل کر رہے ہوں کہ اس سے آپ نے دنیا کو بنانا ہے، اس سے آپ نے دنیا کو کمانا ہے، اس کا سارا مقصد وہ دنیا کو سمیٹنا ہو، تو وہ قرآن کی تعلیم بھی وہ دینی تعلیم نہیں کہلائے گی، وہ بھی آپ کی دنیاوی تعلیم ہی بن جاتی ہے. اور اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ یہ جو میں سائنسی علوم حاصل کر رہا ہوں، اس کے ذریعے میں مزید ان چیزوں تک پہنچنے کی کوشش کروں جو رب تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں، ان کی حکمتوں کو سمجھوں اور لوگوں کے سامنے بیان کروں، انہی کی روشنی کے اندر میں کچھ ایسا ایجاد کروں کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، تو اب اس کی وہ تعلیم وہ دینی تعلیم قرار پائے گی. وگرنہ جو لوگ بسا اوقات اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، مجھے خود بھی اللہ رب العزت صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے، ورنہ ہماری اس لائن کے اندر بھی بسا اوقات کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیاں مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی اس ساری جد و جہد کا مقصد وہ مال و متاع کو اکٹھا کرنا اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، اور پھر وہ قرآن کی آیات کو، قرآنی تعلیمات کو، احادیث مبارکہ کو، فرامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی منشا کے مطابق بدلتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کی طرف بھی توجہ کرنی ہے. آج اپنے نوجوان بچوں کو آپ انکریج کیجئے کہ وہ ہر طرح کی جو بھی مفید تعلیم ہے اس کو حاصل کریں، اور اس پر بھی یقیناً اللہ رب العزت ان کو اسی طرح سے ثواب عطا فرمائے گا کہ جیسے وہ جو دیگر علوم ہیں ان کو حاصل کرنے پر ثواب عطا فرماتا ہے. بات نیت کی ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ اسے حاصل کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے اندر فتح مبین عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا ایک غلبہ وہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گیا اور ان کی ایک دھاک لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی. اس کے بعد مشرکین کچھ نئی سازشوں کے اندر مصروف کار ہو گئے. کچھ یہودی قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا چاہا اور مختلف طرح کی سازشیں کی، تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توڑ فرمایا، اور آگے آنے والے وقت کے اندر یہاں مدینہ طیبہ کے اندر مسلمانوں کو کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کس طرح سے رہنمائی فرمائی. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے جمعہ کے پروگرام کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پروگرام جستجو کے اندر اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.